नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंता खैरुल वारिसीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुरान विद अज़ीज़ुल इक़बाल में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक शॉर्ट सा रिमाइंडर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपने पास बुला ले। हम इस वक्त ज़िंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें चांस दिया हुआ है कि हम दुनिया में रह के अपने जो अब तक के हमने जितने भी गुनाह किए हैं हम उस पे तौबा कर सकें, हम माफ़ी मांग सकें, हम अपने आप को इस्लाम के रास्ते पे चला सकें। क्योंकि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये टेम्परेरी आर्ज़ ज़िंदगी, ये बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। हम क्यों दुनिया में यानी कि फ़ैशन या दुनिया की लग्जरीज़ में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र ही नहीं है। हम सोच ही नहीं रहे कि ये स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुज़र रहा है। हम पावर नहीं रखते वक्त को पीछे ले जाने की, हम पावर नहीं रखते अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आने की, हम पावर नहीं रखते कि जब तक हम चाहें हम ज़िंदा रह सकें। ठीक है, तो हम क्यों अब जो अल्लाह ताला ने हमें चांस दिया हुआ है जन्नत कमाने का, नेकियां करने का, हम उसे क्यों दुनियादारी में वेस्ट कर रहे हैं? हमें इस चीज़ का एहसास या इस चीज़ का खौफ हमें क्यों नहीं आ रहा, या हम अपने अंदर इस खौफ को क्यों पैदा होने नहीं दे रहे कि ये एक चांस अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, हमें इस पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहना है और हमें इस चांस को दुनियादारी में मिस नहीं करना। क्योंकि एक दफ़ा आँख बंद हो गई तो अल्लाह ताला दोबारा चांस नहीं देंगे। इसलिए ये हमें हमारा एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, ऐसा पीरियड कि हमारे जो राइट लेफ़्ट पे शोल्डर्स पे फ़रिश्ते बैठे हुए हैं, हमारे अमाल हमारे गुनाह काउंट कर रहे हैं। हमारे पास जितना टाइम बचा है हम उसमें अल्लाह ताला से अब तक जितने भी गुनाह हमने किए हैं हमें चाहिए कि हम उस पर तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। किसी का दिल दुखाया है, किसी को हर्ट किया है, कोई हमारी वजह से रोया है तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और ख़ामोशी इख्तियार करें और अपने ट्रैक को चेंज करें, अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह से मांगें जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है और उसने हमें विदाउट रीज़न इस दुनिया में नहीं भेजा। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इसे खैर व आफ़ियत से गुज़रवाना और हमें ढेर सारी इबादत करने की तौफ़ीक देना, हमें हिदायत देना, हमें सीधे रास्ते पे चलाना। और जैसा कि ख़वातीन जो हैं अफ्तारी का जो टाइम है उसे एक किचन में काफ़ी ज़्यादा जो है उसे यानी कि गुज़ार देती हैं। एहसास नहीं होता उन्हें कि ये वाला वक्त हमारे लिए कितना कीमती है। पूरा साल हम खाते पीते हैं और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाते पीते हैं, बहुत टाइम हम किचन में लगाते हैं। तो क्या ये जो एक महीना, एक साल पूरे 12 महीने में एक महीना आता है अल्लाह ताला की इबादत का, तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि इस महीने को स्पेशल तरीके से अल्लाह ताला किस लिए गुजारा जाए, अल्लाह ताला के अहकामात को फ़ॉलो किया जाए। आज मैं आपसे रमज़ान मुबारक के 3 घंटों के बारे में बात करूंगी जो बहुत ज़्यादा कीमती हैं। अगर तुम इनकी हिफाजत करो तो ये 3 घंटे माह रमज़ान के आखिर तक 90 घंटे हो जाएंगे। यानी कि डेली के 3 घंटे अगर हम काउंट करें तो 30 डेज़ में ये 90 तक चले जाएंगे। अब पहला घंटा कौन सा है? पहला घंटा अफ्तार का घंटा है। अफ्तारी जो है वो जल्दी तैयार करें और दुआ के लिए वक्त निकालें, अल्लाह ताला से बातें करने के लिए वक्त निकालें, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ इस वक्त रद्द नहीं होती। लिहाजा ख़ुद अपने लिए और अपने अजीज़ों के लिए और मरहूमैन के लिए दुआ करें। ये जो आखिरी घंटा है अफ्तारी से पहले का, ये कितना वैल्यूएबल है।
ہر روزے دار کے لیے، ہر روزہ دار جو ہے اپنی بخشش کرا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے ہدایت مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈھیر دعائیں کر سکتا ہے ہر انسان۔ جتنی مسلمان امت وفات پا چکی ہے، ہمارے جتنے عزیز اقارب وفات پا چکے ہیں، ہم ان کی بخشش کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ روزے دار کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی۔ اس وقت کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کر کے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے۔ تو خدا را تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نکالیں، کچن کو تھوڑا کم ٹائم دیں، اور وہی والا جو گھنٹہ ہے وہ اسپیشل ٹرائی کریں کہ ابھی سے مینٹین کریں، مائنڈ بنائیں، ٹائم سیٹ کریں، اور وہ جو ٹائم ہے اسپیشل اللہ کے لیے نکالیں۔ کیونکہ اگر اللہ ہمیں چانس دے رہا ہے، اس ماہ رمضان میں زندہ ہیں ہم الحمدللہ، ہم روزے اگر رکھ پا رہے ہیں تو اللہ ہمیں چانس دے رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا آنے والے دن کا روزہ یا اگلے سال آنے والا رمضان ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں ہے، اور ابھی بھی جو رمضان آنا ہے ہمیں ابھی بھی نہیں پتہ کہ تب تک ہمیں اللہ نے چانس زندگی کا دیا ہے یا نہیں۔ اور اگر ہمیں زندگی مل رہی ہے، چانس مل رہا ہے، تو ہمیں اسے انشاءاللہ مس نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈھیر دعائیں کریں، اپنے لیے مانگیں، اپنے عزیزوں کے لیے مانگیں، اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں۔ دوسرا گھنٹہ کون سا ہے؟ دوسرا گھنٹہ جو ہے رات کا آخری گھنٹہ۔ بس خداوند عالم سے خلوت کرو کہ اللہ آواز دیتا ہے، آیا کوئی درخواست کرنے والا ہے، میں قبول کروں؟ کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی ہے اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے والا؟ یہ کون سا ٹائم ہے؟ یہ تہجد کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈیلی بیسس پہ مسلمان امت سے سوال کر رہے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی ساری روٹین چینج کر لی ہے۔ ہم جو ہے نمازوں کا جو ٹائم ہے وہ ہم سو کے گزار دیتے ہیں، اور جو رات کا ٹائم آتا ہے اسے ہم گھومنے پھرنے میں ویسٹ کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ کا بن کر تو دیکھو۔ اللہ سے آپ بات کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا نا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اسے نوازوں، کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دے رہے ہیں، آپ اپنی روٹین کا شیڈول ایسے کیوں نہیں بناتے کہ آپ بھی وہ اسپیشل، جب اللہ تعالیٰ اسپیشلی آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، تو آپ لوگ کیوں اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے؟ ہمیں دنیا میں کس نے بھیجا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں پکار رہا ہے کہ بندے کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس سے عطا کروں، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری جو غلطی ہے وہ انسان کی ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کو پکار ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی نہیں رہا۔ تو یہ والا دوسرا گھنٹہ بہت قیمتی ہے، اس کے لیے وقت نکالیں۔ تیسرا گھنٹہ کون سا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا، یعنی کہ صبح کی نماز جب آپ پڑھیں، سورج نکلنے تک آپ مصلی پر بیٹھے رہیں اور خوب اللہ کا ذکر کریں، روئیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کرائیں، اپنے عزیزوں کے لیے دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں، استقامت کی دعا کریں۔ جتنے مسلمان امت وفات پا چکی ہے، جتنے آپ کے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ بیٹھا ہوا ہے ہمیں دینے کے لیے، ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، ان اوقات میں خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ذکر خدا کریں، اور رمضان المبارک میں غیبت سے بچیں، 5 ٹائم کی نماز ادا کریں، نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ صرف 30 دن ہیں، گنتی کے 30 دن ہیں، اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں استقامت دے کہ یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم دل کھول کے اللہ پاک آپ کی عبادت کر سکیں، آپ سے اپنے گناہوں کو جو ہے معاف کرا سکیں، اللہ پاک سے دعا کر سکیں کہ اللہ پاک ہماری جتنی بھی زندگی بچی ہے، میرے پہ اللہ پاک جتنی بھی زندگی بچی ہے اس کو صرف اور صرف خالصتاً اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم پیور ہو کے گزاریں اور اللہ کے بندے بن کے گزاریں اور اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے گزاریں انشاءاللہ، کیونکہ یہ دنیا بہت شارٹ ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے، اس کو کائنڈلی دنیا داری میں مت گزاریں، اپنی آخرت کی فکر کریں،
اور اپنی آخرت کو بہتر کریں، اور جتنی زندگی بچی ہے اس کو بھی بہتر کی بجائے بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس پہ شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہے زندگی میں کسی بھی چیز کے معاملے میں تو اس پہ ایک شکوہ شکایت نہیں کریں۔ ہم اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ ہماری ایک ماں ہم سے محبت کرتی ہے اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، الحمدللہ۔ اس نے ہمیں نوازا، الحمدللہ۔ اس نے اگر کچھ چیزوں کو ہم سے دور رکھا، اس پہ بھی الحمدللہ۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان امت وفات پا چکی ہے سب کے لیے دعا کریں، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔